جسم کے لیے طہارت کی ضرورت ہے. نہا کے کتنا بھی ناپاک ہو، غسل کر کے کپڑے بدل کے وضو کر کے تو نماز پڑھ لیتا ہے. ایسے ہی اندر کے اعمال سے اخلاص کے بعد توبہ کا تعلق ایسے ہے کہ بندہ تائب ہو کے پچھلی باتوں سے، پچھلی غلطیوں سے، گناہوں سے تو اللہ کے در پہ آ جائے. تو جب در پہ آ جائے تو ایسے ہی ہے، چاہے 100 سال گناہ کرتا رہا ہو، وہ سمجھے پاک معصوم بن کے رب کی بارگاہ میں. اس لیے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، ایمان والو اللہ کے حضور توبہ کرو، توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرو. اب پکی سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ نہیں کہ ایک بار توبہ کی لغزش ہو گئی تو پھر معافی نہیں. آگے سنیں، اس کی تشریح جو ہے وہ اللہ کی کلام اور احادیث نبوی خود بخود کرتی ہیں. سب سے پہلا قول حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا توبہ تنسوہا، وہ کیا ہے؟ توبہ یہ ہے کہ زبان سے اور دل سے اور عمل سے اس چیز کا اظہار کر دیا جائے کہ میں تائب ہو کے اخلاص کے ساتھ عمل شروع کروں، اندر سے بھی اور اس کے قول سے بھی اور اس کے فعل سے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دن میں 70 سے زائد بار اللہ تعالی سے بخشش اور توبہ کرتا ہوں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشش مانگنے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت. لیکن آگے آئے گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو جنت میں ٹھہرایا. اب ہر چیز اپنی ضد کے ساتھ پہچانی جاتی ہے. اگر سچ ہے تو جھوٹ ہوگا تو سچ ثابت ہوگا، اگر جھوٹ نہیں تو سچائی کا کیا پتہ. صرف سچ ہی سچ رہ جائے تو پھر بات نہیں بنتی. توبہ کب ہوتی ہے؟ جب کچھ لغزش ہو، گناہ ہو. گویا گناہ اور توبہ کا تصور اللہ نے ساتھ ساتھ پہلے دن سے رکھ دیا. آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی ہے، ٹھیک ہے، سہو ہوا ہے، بھول رہی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے نے روزہ رکھا ہے، بھولے سے روزہ دن کو پانی پی لیتا ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں. اس کا کیا ہے؟ دوبارہ کلمات خیر کہہ لے، روزہ ہوگا. نماز کے لیے آتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یاد نہیں رہی وضو کرنے کی، نماز کے اندر شامل ہو گیا ہے، نماز پڑھ لی ہے، وضو کی یاد نہیں رہی، بعد میں یاد آئی ہے، وضو کرے گا پھر پڑھے گا، لیکن جو پڑھی ہے اس کا بھی ثواب ملے گا. یہ ہے وہ معاملہ کہ اللہ کے حضور میں بھول چوک پر بھی جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، نبی، وہ پھر بھی توبہ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ اس لیے تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ میرے مراتب میں اور زیادہ بلندی ہو، اور اللہ چاہتا تھا کہ آپ جیسے جیسے توبہ کے کلمات کہیں گے آپ کے مراتب میں بلندی ہوگی اور آپ کی امت کو اس سے رستہ ملے گا. دوسری حدیث بھی اسی کے مطابق، حضرت اگر بن یسار مزنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے لوگو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو اور اس سے بخشش طلب کرو. میں دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں. پہلے کہا 70 بار، پھر کہا 100 بار توبہ کرتا ہوں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی امت کے لیے، آدم نے جو لغزش کی، لا تقرب هذه الشجرہ، اس کے درخت کے پاس نہ جانا، یہ ایک قید تھی. بھول کے چلے گئے، لیکن اس کے باوجود
شیطان کی طرح اکڑ کے نہیں کھلے ہوئے کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، تکبر نہیں کیا، بھول گئے، بھول پہ بھی کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، بہت بڑا کام ہے، میں نے ظلم کیا خود پر، بھول کے کی، بھول کے پاس گئے، لیکن پھر بھی وہ جو ساری چیز تھی، وہ ساری فعل جو تھا وہ اپنے سر لے لیا، اللہ کی مشیت بھی تھی، خلافت تو زمین کی ملی تھی، جنت میں تو انہوں نے رہنا نہیں تھا، لیکن اللہ نے درس دے دیا کہ اگر کوئی بھول چوک بھی ہو جائے تو فوری توبہ کر لو، معافی مانگ لو، لغزش کر لو، دل مزید پاک ہو جائے گا اور میرا قرب ملے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ توبہ قبول ہوگی آدم کی، جب توبہ قبول ہوگی تو اللہ نے فرمایا اب تم اور زوجہ اور یہ ابلیس زمین پر اتر جاؤ، زمین پر اتر گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ زمین پر اتر کے آدم علیہ السلام سال ہا سال تک کعبہ کا طواف کرتے رہے، کعبہ بھی آدم کے ساتھ ہی زمین پر آیا، اترا، طواف کرتے رہے، معافی ملی، جب معافی ملی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی ملا، توبہ، لغزش کی توبہ کی، انعام کیا ملا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے آپ کو زمین کا نائب بنا دیا، اب خلقت ساری ایک طرف، انسان ایک طرف، غلطی بھی کی، توبہ بھی ہوئی، انعام بھی مل گیا۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ پر، سنیں آپ جو تشریح خود قرآن کی حدیث میں آ رہی ہے، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس قدر خوشی کا اظہار فرماتا ہے کہ جیسے جنگل میں اپنا اونٹ کھو دیا اور اسے دوبارہ مل گیا۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو جنگل میں ملتی جلتی، جنگل میں اپنی سواری پر سوار تھا، کھانے پینے کی چیزیں بھی ساتھ تھی، اچانک سواری گم ہو گئی، بہت تلاش کے بعد وہ نا امید ہو کر ایک درخت کے سائے میں رک گیا اور لیٹ گیا، دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے پاس کھڑی ہے، اور وہ اس کی مہار پکڑتے ہوئے انتہائی خوشی کی حالت میں کہتا ہے اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب، یعنی انتہائی خوشی کی حالت میں بھی یہ بھول کر کہتا ہے، بھول بھی گئے تب بھی کہتا ہے واہ مالک تو نے مجھ پہ احسان کیا، تو واقعی میرا رب ہے کہ میری سواری میرے پاس پہنچا دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک، بڑی خاص حدیث ہے، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک ہر رات اللہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن بھر گناہ کرنے والا رات کو توبہ کرے، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات بھر گناہ کرنے والا دن کو توبہ کرے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، سورج تو مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب سے نہیں طلوع ہوتا، یعنی قیامت تک بندہ دن بھر کرتا رہے، رات بھر کرتا رہے، دن کر کے رات بارگاہ میں آ جائے، معاف، دوسرا دن پھر مل گیا، نہیں بندے باز آتے، پھر کر لیا، پھر ایسے ہی۔ ایک اور حدیث جو یہاں موجود نہیں وہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے میرے بندو، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے میرے بندو اگر تم گناہ نہ کرو اور میں تمہاری توبہ قبول نہ کروں تو میں تمہاری جگہ ایسی امت لے آؤں جو بار بار گناہ کرے اور میں ان کی توبہ کروں اور ان کو قبول کروں۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے روز اول آدم کی پیدائش سے پہلے اپنے عرش کے پائے پر لکھ رکھا ہے کہ میرے غضب پر میری رحمت حاوی ہے۔ آگے چلیے،
پھر ایسی حدیث کو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہونے تک توبہ کر لے، یعنی اس سے پہلے توبہ کر لے، اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ اب ایک اور اس سے بھی بہترین حدیث، اس سے ملتی جلتی، حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک انسان کی جان نہ نکل جائے، نزا کے عالم تک کرتا رہے جو بھی کرتا ہے۔ اللہ کو پسند ہی یہ ہے کہ میرا بندہ گناہ سے، کیوں شفاعت ہے گناہ کبیرہ پہ، نبی کی شفاعت، شفیع امم جو ہیں ساری امتوں کی شفاعت کن کی کریں گے؟ بھائی جو نیک ہیں ان کو تو سفارش کی، شفاعت کی ضرورت نہیں، گناہ گاروں۔ آگے ایک اور حدیث، میں بڑی جو حدیثیں ہیں میں ان کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن کچھ ایسی حدیثیں ہیں جو بیان کرنے، ایک حدیث ہے اس میں جو لازمی بیان کرنے قابل۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ سنی بھی آپ نے ہوگی لیکن دوبارہ سنیں اور حقیقت پہ سنیں کہ پوری مضمون کیا ہے۔ نبی نے فرمایا، تم میں سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص نے 99 قتل کیے، 99 قتل کیے، پھر علاقہ کے کسی بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو اس کو ایک راہب کا پتہ چلا، بتایا گیا، وہ اس کے پاس پہنچا اور کہا، اس نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا نہیں۔ اس نے اسے بھی قتل کیا اور 100 پورے کر دیے، یہ حدیث کا بات، اسے بھی قتل کیا، 100 کی تعداد مکمل کر دی۔ پھر دور دراز کے علاقے میں کسی بڑے عالم کا پتہ پوچھا، اس کے پاس گیا تو اس سے عرض کی کہ اس نے 100 بندوں کو قتل کیا، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہو سکتی ہے، اللہ اور اس کے بندے کی توبہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، 100 قتل کے بعد بھی رکاوٹ کوئی نہیں ڈال سکتا توبہ میں۔ پھر تم ایسا کرو کہ فلاں علاقے میں جاؤ، دیکھیں آگے کیسی بات کہہ رہے ہیں، اللہ والوں کے پاس جانا کیسا ہے اور کیوں جاتے ہیں، اصل اس کا مفہوم، تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، تم بھی ان کے ساتھ عبادت میں شامل ہو جاؤ اور اپنے علاقے کی طرف واپس مت جانا، کیونکہ وہ برا علاقہ ہے۔ وہ چل پڑا ان لوگوں میں شامل ہونے کے لیے، ابھی آدھے آسرے رستے میں تھا کہ اسے موت آ گئی، اس کے متعلق رحمت اور عذاب کے فرشتے آپس میں لڑنے لگے، سبحان اللہ۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ شخص اپنے دل سے توبہ کر کے اللہ کی طرف سفر کر کے آیا ہے، اللہ رب کے رستے میں چل پڑا ہے توبہ کر کے، اور عذاب کے فرشتے بولے، اس نے تو نیکی بھی ابھی کوئی نہیں کی۔ اس جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں ان کے سامنے آیا، سب نے اسی کو ثالث بنایا۔ اس فرشتے نے کہا، دونوں طرف کی زمین ماپ لو، اللہ، جب زمین کو ماپا گیا تو وہ جگہ قریب نکلی جہاں جانے کا اس کو ارادہ تھا، سبحان اللہ، منزل کے قریب پہنچا۔ اس پر رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کر لی، اور صحیح کی دوسری روایت ہے، وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف ایک بالشت قریب تھا، اس لیے اس کی بخشش کر دی۔ یہ ہے اللہ کی رحمت اور اس کی توبہ۔ ایک اور حدیث چھوٹی سی وہ بھی میں بیان کرتا ہوں۔ یہ وہ چیزیں ہیں، وہ ایسے واقعات ہیں جو ہمیں توبہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور اس معاملے، ایک روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چند کلمات، کعب الآبار ان کا نام تھا، یہ یہود سے مسلمان ہوئے تھے اور غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمان ہوئے، عالم تھے، تمام کتابوں کے
اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے توبہ کے چند، یہ حدیث مبارکہ ہے، کہتے ہیں مجھے توبہ کے چند کلمات اگر یاد نہ ہوتے تو یہودی مجھے انسان سے گدھا بنا دیتے. کتنی بڑی بات، انسان سے گدھا بنا. توبہ کے الفاظ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیکھے اور ان کی بتائی ہوئی ادعیاء جس کو کہتے ہیں دعائیں، مجموعہ حدیث کے اندر یہ موجود ہے، اگر ان کو شامل حال رکھے تو پھر ہر قسم کے شر سے وہ بچ جاتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں. اچھا، ایک روایت اور ہے، حضرت حاکم نے اس کو کیا ہے کہ صحیح انسان کہ اللہ تعالیٰ نے موت، قیامت اور وقت کو اور توبہ کو مخفی نہیں رکھا اپنے سے، لیکن ہم سے مخفی رکھا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ قیامت کب آنی ہے، اس نے توبہ کب کرنی ہے اور اس کو موت کب آنی ہے. اس لیے وہ توبہ کے وقت پر بندے کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اس کے رستے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو لے آتا ہے. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے، انسان کے نفس پر شیطان غلبہ کر سکتا ہے، اسی لیے نفس کی اصلاح کا حکم ہے. نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، یعنی یہ سفر کرو، اس سرکش سواری کو اپنی گرفت میں رکھو حتیٰ کہ نفس مطمئنہ ہو جائے. یہ تمہارے پاؤں کے نیچے ایسے چمٹ کے بیٹھو کہ یہ سرکش گھوڑا تمہارے قابو ہو جائے. یہ تو ہے شیطان کا معاملہ. لیکن جو قلب ہے، جو دل ہے، وہ ٹھکانہ ہے اللہ کا، وہاں شیطان کا بس نہیں چلتا. نیکی برائی سے قلب روشن ہوتا رہتا ہے، شرح صدر ہوتی رہتی ہے، نور سے روشن ہوتا ہے، برائیوں پہ غلاف چلتا رہتا ہے. لیکن جیسے ہی انسان بندہ گناہگار گناہ کر کے توبہ کی طرف دوڑتا ہے، وہ قلب کی دیواریں ساری اٹھ جاتی ہیں. اور وہ قلب، کیونکہ قلب جو ہے وہ جلوہ گاہ ہے، ٹھکانہ ہے اللہ کا. یہ اب آخری بات میں کرنے لگا ہوں جو میں پہلے بھی بیان سے پہلے تھوڑا سا کر رہا تھا. بندے اور رب کا تعلق کیا ہے؟ رب کہاں اور بندہ کہاں؟ رب کسی مکان میں قید نہیں، لا مکانی ہے، لیکن اس کا اصل ٹھکانہ جو ہے وہ بندے کے قلب کے اندر ہے. وہ دل میں رہتا ہے، اور دل میں بھی اس میں رہتا ہے جو ٹوٹے ہوئے دل ہیں، جو بکھرے ہوئے دل ہیں، جو اللہ کے خوف سے، اس کی خشیت سے، رضا سے لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، وہ ان دلوں میں رہتے ہیں. یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ ہمیشہ خوف اور امید کے بین چلتے ہیں، درمیان چلتے ہیں. کبھی خوف، کبھی امید، کبھی غم، کبھی خوشی، کبھی اللہ کے غضب کا خوف اور کبھی اس کی رحمت کی امید. لیکن آخر کار جو غضب پہ رحمت ہے وہی حاوی آنی ہے. اور اسی لیے فرما دیا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے محبوب کو رحمت بنا کے بھیجا. یعنی اللہ کی غضب ایک طرف، نبی کلی رحمت کا نمونہ ہے، یعنی مثال ہے اللہ کی رحمت کی. یہی مثال، یہی توبہ والا معاملہ ہے. جب گناہ صغیرہ کبیرہ قیامت والے دن سب لتڑے ہوں گے، کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیسے اپنا نظارہ کرائے گا. لیکن یہ اس کا وعدہ ہے کہ میں اس دن اپنے محبوب کی رحمت سے سب کے پردے ڈالوں گا. سبحان اللہ، اور یہی تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. یہی دین کی اساس ہے. اور یہی رب ڈھونڈتے نہیں ملتا. اصل رب کا نام، نبی کا نام اس لیے لیا جاتا ہے
اچھا وہ ان کے نام اللہ کے نام نہیں مانتے ہیں، نہیں نام، لیکن کچھ اشارہ تو ہوگا، اشارہ تو ہوگا جس کی طرف سے ہم وہ لیکن وہ ہے کہاں؟ یہ ادراک اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے طور پہ ہر چیز ختم کر کے رب کی ذات کے لیے خود کو وقف کر دے. یہ نہیں کہ دن کو مزدوری نہ کرے، بچوں کی روزی کے لیے نہ نکلے، نہیں، اللہ ہے، مسبب الاسباب ہے، وَيَرْزُقُكُمْ حَيْثُ مَا يَشَاءُ، ٹھیک ہے، جتنا چاہے وہ رزق دے، لیکن اس کے باوجود حکم ہے کہ تلاش کرو گے. یہ نہیں کہ آپ رب کے آسرے پر ٹانگیں توڑ کے بیٹھ جائیں اور کہیں رب نے روزی دینی ہے شام کو مجھے دے گا، وہ روزی بیکار ہے. آپ کو معذور سمجھ کے، فقیر سمجھ کے، لاچار سمجھ کے کوئی 4 آنے دے جائے، وہ عزت کی روزی نہیں. نبی نے فرمایا سب سے بہترین روزی وہ ہے جو ایک فقیر بھی محنت کر کے صدقہ دے، خیرات نکالے اس میں سے، وہ سب سے بہترین ہے. ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اپنی اونٹنی لے کے آیا، اونٹنی اس نے باہر کہیں چھوڑ دی، مسجد نبوی میں آیا، عرض کی کہ حضور میں نے اونٹنی اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دی، آپ مجھے اللہ کی بات بتائیں. آپ نے فرمایا اونٹنی اللہ کے آسرے پہ چھوڑی، اس کا گھٹنا بھی بند ہے، اس کا پاؤں بند ہے، نہیں جی باندھا تو نہیں. نے کہا جا پہلے باندھ کیا پھر اللہ کے آسرے پہ چھوڑ. یہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ بندہ یہ ہر وقت چاہے نیک عمل ہو چاہے برا ہو، جب بھی کرے، صبح شام ہو جائے، رات ہو جائے، لیکن کم از کم رات اس کو یہ احساس ہو کہ آج اپنے دن میں نے یہ غلطی کی ہے، اللہ معاف کر دے. اس نے حال میں زندہ رہنا آج میں. جب یہ ارادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دن کا جو معاملہ ہے وہ معاف کر دے گا، اگلے دن پھر وہ کرتا ہے، پھر معاف کر دے گا. آخر ایک دن انسان کامل جب انسان بنتا ہے، انسانیت بہت بلند مرتبہ ہے، جب انسان بنتا ہے تو انسان کو اللہ سے شرم آنے لگتی ہے. پہلے اللہ شرم کرتا تھا بندے کے پردے ڈھانپنے کے لیے، اب بندے کو شرم آتی ہے یار روز ہی کر جاتا ہوں، روز ہی شاہ معاف کر دیتا ہے، اب تو بس کر دوں. یہ ہے ساری اسلام کی اصول. اسلام یہ کہتا ہے اخلاص پیدا ہو، توبہ ہو، اور پھر اعمال ہوں، پھر نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج زکوٰۃ ہر چیز ادا کرے، حقوق العباد کرے، اس کی زندگی مکمل. وما علینا الا البلاغ.